السلام علیکم پیارے دوستو، بہن بھائیو، انور ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں گھریلو اختلافات خصوصاً ساس اور بہو کے درمیان جو نفرت کے خلا کی وسعت ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ساس اور بہو کے درمیان اختلافات اور نفرتوں کی فضا کا خاتمہ کیسے کیا جائے۔ تو آئیے یہ کہانی سنتے ہیں جو بہت ہی سبق آموز ہے۔ حکایت کی جاتی ہے کہ ایک لڑکی تھی، جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی لڑکی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور لڑکی اپنی ساس کی بہت ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت لڑکی پر طنز کرتی رہتی تھی جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن لڑکی اور اس کے ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لڑکی کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار لڑکی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کرے گی اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ لڑکی اپنے باپ کے ایک بہت اچھے دوست جو کہ ایک حکیم تھا اس کے پاس گئی جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ لڑکی نے انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ اس کو تھوڑا سا زہر دے دے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ حکیم نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ لڑکی راضی ہو گئی۔ حکیم ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے لڑکی سے کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پلائے گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں نہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا یہ رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائیاں مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ لڑکی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے حکیم کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب سے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ لڑکی روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ حکیم نے اس سے کیا کہا تھا کہ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ لڑکی نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض بھی نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا اور اب وہ اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا اور وہ بھی لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان اپنی بہو کی تعریفیں کرتی تھی۔ بہو اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگے تھی۔ لڑکی کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ایک دن لڑکی پھر حکیم کے پاس آئی۔ لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے طریقہ بتائیے کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہے، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے جو میں نے انہیں دیا ہے۔ حکیم مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا ہے بلکہ جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی اور وہ وٹامن کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر سے بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار اور صبر سے ختم کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں، اور اگر ہم صبر اور استقامت سے کام لیں اور اپنے آپ پر قابو پا لیں تو کوئی اختلاف اور کوئی نفرت کی فضا باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔